ثم ثم فا کے ساتھ دوسرا اس کو کہتے ہیں عطف. عطف کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دو باتوں میں فرق کرنے والی. جیسے واو آتا ہے کلو وشربو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو. اور کا مطلب کھانا اور پینا اور چیز ہے. اطیع اللہ ورسول، والرسول اللہ اور ہے اور رسول اور ہے. فا کا مطلب ہے پھر، پس. ثم کا مطلب بھی پھر، اس کے بعد یہ ہوا. اس میں ٹائم کم ہے، اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ ہے، یعنی کچھ عرصہ گزرا پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. ثم یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، اپنی اللہ کی سنت ہے جی کہ اللہ جب کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو ان کو کسی تکلیف، مصیبت، پریشانیوں میں گھیر دیتے ہیں، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اس سے دعا کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، لیکن وہ نہیں جھکتے. یعنی ان کو پریشانیاں، تکلیفیں بھی اللہ کی جانب لے کر نہیں جاتی تھیں، یعنی پریشانیاں تو لے کے جاتی تھیں، وہ نہیں جاتے تھے. ثم پھر کیا ہوتا تھا؟ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں جی. آپ کو لگے کہ یعنی صحابہ کرام کی سنت کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ جب کالے بادل آ جاتے تھے اور بہت ایک گہرا سا بارش سے پہلے جو ماحول بنتا ہے کالے بادلوں کا، تو کیا کرتے تھے؟ مسجد کی طرف دوڑتے تھے، کہیں اللہ کی پکڑ تو نہیں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے جب آتا ہے تو اس وقت اگر آدمی، یعنی کہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ آزمائش اور عذاب میں فرق کیا ہے. یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کسی شدید بیماری میں پکڑا، اب وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے عذاب دیا ہے یا اللہ میری آزمائش کر رہا ہے. تو اس میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ تو اگر علماء کہتے ہیں بندہ اس تکلیف، بیماری، اس پریشانی، اس کے اندر اللہ کی طرف چلا جائے تو یہ اس کی آزمائش تھی، اور اگر بندہ اس تکلیف، بیماری، پریشانی میں بھی اللہ کی طرف نہ جائے تو یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ نے پکڑا لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں گئے. پھر کیا ہوا جی؟ ثم پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوسری سنت آ گئی ہے، بدلنا. بدلنا اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ دو. ایک ہے ابھی کیونکہ یہ اس کا آخری حصہ خاموش ہے، بدل یبدل تبدیلا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ ایک چیز سے ہٹا کے دوسری طرف تبدیل کر دینا. تبدیلی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ تبدیلی کہتے ہیں مکمل بدل دینے کو، اس حالت کے مکمل بدل دینے کو. جو پہلے حالت تکلیف والی تھی اس کو اللہ نے مکمل بدل دیا، تبدیل کر دیا آہستہ آہستہ اور مکمل. بدلنا ہم نے، نا کا مطلب ہم نے، بدلا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بدل دیا، تبدیل کر دیا. ریپلیس کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا. یعنی وہ جو پہلے خوشی کا ماحول، تکلیف کا ماحول تھا، اس میں اب کیا آیا ہے؟ بدلنا ہم نے بدل دیا. مکانا، مکان کس کو کہتے ہیں جی؟ جگہ کو. مکانا، نون کے اوپر زبر کیا بتا رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں جی، زبر بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے. مفعول، فاعل ہم نے بدلا، ہم فاعل ہیں، بدلا فعل ہے، اور مکانا مفعول. یہ پہلا مفعول آ گیا. ہم نے بدلا، کس چیز کو بدلا؟ جگہ کو بدلا. کون سی جگہ جی؟ مکانا. اب اس کے ساتھ الف لام بھی نہیں ہے اور کوئی تنوین بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہے. اب آپ کیونکہ چھٹی کافی عرصہ گزر گیا ہے اس لیے آپ پرانے اصولوں کو تقریباً بھول چکے ہیں. مضاف الیہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کا، کے، کی. رب الدار، گھر کا مالک. کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کعبہ، اللہ کا گھر. بیت اللہ، اللہ کا گھر. رسول اللہ، اللہ کے، کا، کے، کی کا معنی. مکانہ یہ مضاف ہو گیا،
مفعول بھی ہے مضاف. اب اس کے آگے کیا آئے گا؟ مضاف الیہ آئے گا، تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی کا کے کی کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا مکانس سیئتی. تی کا مطلب کیا؟ یہ اب الف لام بھی آ گیا اس کے ساتھ اور زیر بھی آ گئی، تو یہ مضاف الیہ بن گیا. سیئہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ برائی. یعنی وہ جو ان کے ساتھ برائی یا پریشانی تھی، تکلیف تھی، سب اس کے معنی ہیں. وہ جو تکلیف کی جگہ تھی، تکلیف کی جگہ یعنی جو تکلیف کا مقام تھا، جو بیماری کا جو حالت ان کی بنی ہوئی تھی، اس کو بدل دیا الحسنہ تا. پھر یہ کیا ہے؟ زبر آ گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول نمبر 2 ہو گیا. اس کو بدل دی، اس کو بدلا، اس جگہ کو بدلا الحسنۃ. کس جگہ سے جی؟ اچھائی کے ساتھ. ہم نے برائی کو اچھائی سے بدل دیا، یعنی غریبی کو امیری سے بدل دیا، صحت کو تندرستی سے بدل دیا. ہر ایک یعنی کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ حالات اچھے نہیں چل رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کے کیا کر دیا؟ اچھا کر دیا. نقصان کو فائدے سے بدل دیا. بس اب بندے جو ہیں مڑنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، کون ہو تم؟ کماؤ دنیا، کھاؤ دنیا. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس کو اچھائی سے بدل دیا. حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی یہ وقت بھی آیا یہاں تک، حتیٰ یہاں تک کہ عفو، عفا یعفو. جی ویسے اس کا ترجمہ معاف کرنا ہی ہے، لیکن عفو کا ایک ترجمہ ہے بڑھ جانا، کسی چیز میں بڑھوتری آ جانا. جیسے زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی زکوٰۃ کا پاک کرنا ہے، دوسرا معنی زکوٰۃ کا بڑھوتری ہے، بڑھ جانا. ایسے ہی عفو کا بھی ایک معنی ہے معاف کرنا، دوسرا معنی ہے بڑھ جانا. تو وہ عفو یعنی چھوڑ ہی دیا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نقصان دینا اللہ نے چھوڑ دیا، لہٰذا وہ بے معارے ہو گئے، بالکل بے معارے. بے معارہ کیا ہوتا ہے جی؟ پوچھ پرتیت ہی نہیں. تو وہ یہ جو اچھائی تھی نا، یہ اچھائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر مال و دولت سے دی تھی، اس میں وہ کیا بڑھ گئے. پوچھ پرتیت ختم ہوگی نا، وہ آگے ہی آگے جا رہے ہیں، اس میں انہوں نے ترقیاں کر لیں. وَقَالُوا، اور قالو کہنے لگے. کالا ہیں جی، کالا کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا. اور واو الف کا کیا معنی ہے؟ جمع کی علامت ہے. تو اس نے کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا، یعنی وہ کہنے لگے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، جب ان کو دولت دنیا کی نصیب ہو گئی، کاروبار چمک گیا، بلے بلے ہو گئی، لوگ بھی آگے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں نا. پیسے والا بندہ آ جائے اگر جس کے پاس کوئی لینڈ کروزر ٹائپ گاڑی ہو تو وہ اترے تو ہر بندہ ہی جاتا ہے، سر حضور کیسی حال ہے جی، سے سنائیں. اور وہیں پہ ایک بندہ سائیکل پہ آئے یا پیدل آئے تو اس کو لوگ دور سے پتہ کرتے ہیں، ہاں جی کیا حال، ٹھیک ہے جاؤ. تو بلے بلے ہو گئی. تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا. وَقَدْ قَالُوا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قد مسا. قد کا مطلب کیا جی؟ ہے نا میں نے آپ کو بتایا. مسا کا معنی کیا؟ مسا یا مسو. مسا کسی چمٹ جانا کسی چیز سے، کسی چیز کو مس کرنا، ٹچ کرنا، چھو جانا. جی. اور قد جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی آفتاب صاحب کیا ہوتا ہے جی؟ پرفیکٹ کے معنی میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ میں کہوں جی کہ آئی ایٹ، میں نے کھایا، یہ کیا؟ یہ ماضی ہے، سیدھا تیر ماضی ہے جی. اب میں کہتا ہوں نہیں میں نے کھایا نہیں، میں کھا چکا ہوں، تو میں کہوں گا آئی ہیو ایٹن. آئی ہیو ایٹن، میں کھا چکا ہوں، یعنی کوئی بات ہو چکی ہے، ابھی حال ہی میں کوئی بات ہوئی ہے. ایٹ میں نے پتہ نہیں کب کھایا، میں نے کھایا. اور آئی ہیو ایٹن، میں کھا چکا ہوں، یہ ابھی حال ہی میں کوئی ہوا ہے. تو قد مسا
مسا پہنچ چکا، لگ چکا، تکلیف ہو چکی، چھو چکی، ہیں جی، قد چکا، قد ہو چکا ہے، کیا ہو چکا ہے جی؟ مسا پہنچ چکا ہے یا لگ چکا، یعنی کیا اس کو کہیں گے جی؟ مسا یعنی مس ہو گیا، تکلیف پہنچ چکی، قد مسا تکلیف پہنچ چکی ہے، آباءنا کن کو پہنچ چکی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہاں کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ یعنی وہ اتنے وہ پیسے نے ان کو مغرور کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی حرم میں جب لوگ تلاوت کاری آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، روتا صرف وہ آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ میری اندر کوئی غلطی ہے، میرا کوئی قصور ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کہیں بغاوت کی ہے، روتا وہ ہے۔ اور جس کو لگے یہ آیت بنی ٹوکیلیاں نازل ہوئی ہے، اپری ٹوکیلیاں واسطیاں، ایک کھنگرن ٹوکیلیاں دیاں، ایک اپنا غلاب خانی والے داخل ہوئی ہے، اے بنے ملے نہیں دے، اپرے نہیں، میرے تو نازل نہیں ہوئی، اس کیوں رونا؟ یعنی جس نے اپنی غلطی نہیں مانی اس نے اللہ کے سامنے توبہ کیوں کرنی ہے؟ ثم بدلنا، پھر کیا ہوا جی؟ قالوا قد مس آباءنا، انہوں نے کہا کہ یہ تکلیفیں پہنچ چکی ہیں آباء کس کی جمع ہے جی؟ ابن، باپ کی جمع آباء، یعنی کہ آباء و اجداد، باپ، دادا، پردادا، یہ سارے آ گئے ہیں جی۔ آباء یہ زبر کیا بتاتی ہے جی بھائی جی؟ آباء کیا مطلب ہے؟ یہ مفعول ہے، کس چیز کا مفعول ہے؟ مسا کا۔ کس کو پہنچی ہے وہ تکلیف جس کا وہ کہہ رہا ہے؟ تکلیف تو آگے آئے گا نا ابھی، یعنی کیا چیز پہنچی وہ اس سے آگے ہے۔ کس کو پہنچی؟ مفعول، آباء و اجداد، باپ دادا، اور نا کا مطلب ہمارے۔ یہ آباء فعل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یاد رکھیے گا جب ضمیر اسم کے ساتھ آئے گی تو کیا بن جائے گی؟ مفعول بن جائے گی، اور کبھی کبھی وہ اس کے اندر آتی ہے تو پھر فعل بن جاتی ہے، لیکن جب اسم کے ساتھ آئے گی تو پھر بن جائے گی مضاف مضاف، یہ مضاف الیہ بن گئی، یعنی ہم کے باپ دادا، یعنی ہمارے باپ دادا، آباءنا، یعنی یہ تکلیف ہمارے آباء و اجداد کو پہنچ چکی۔ کیا چیز پہنچ چکی ہے جی ہمارے آباء و اجداد کو؟ الذرہ، ذراء، پیش کا کیا مطلب ہے؟ فاعل، یعنی کیا چیز پہنچ چکی ہے؟ تکلیف، تکلیف پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پہنچ چکی تھی۔ ضرر کس چیز کا مطلب ہے؟ ذرہ، ضرر سے، ضرر کسے کہتے ہیں؟ نقصان، ضرر کہتے ہیں نقصان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو اور نہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو سوچو کہ میں نے کس کو تکلیف دی تھی، میں نے کسی کو تکلیف دی ہے جس کے بدلے پھر اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو ذرہ تکلیفیں ہمارے ماں باپ کا، آباء و اجداد کو پہنچ چکی ہیں، تکلیفیں ضرر پہنچ چکے ہیں جی۔ اور کیا چیز پہنچ چکی ہے جی؟ والسرا، اور سراء، یہ فائل نمبر 2 ہے، یہ بھی فائل ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی پیش آ گئی۔ اچھا، ضرر سے تکلیفیں، سراء کا کیا معنی ہے جی؟ مصیبتیں، ہاں جی، تنگی جی، مصیبت۔ اس کو چلو اردو میں لکھیں تو شاید آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے۔ سرا، سین رے، اسی سے لفظ نکلا ہے سرور۔ سرور کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ خوشی، راحت۔ سرا، سرور، سین رے، زواد رے، ضرر، سین رے، سرور کا مطلب راحت، خوشی۔
انہوں نے کہا جی ہمارے ماں باپ کو تکلیفیں بھی پہنچتی رہی ہیں، خوشیاں بھی پہنچتی رہی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی حالات پیڑے ہو جاتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ شاء کہیں پہ نہیں ہے۔ مثلا گندم کو لگ گیا سکڑ، تو زمیندار کو سوچنا چاہیے میں نے کہیں کو پنگا لیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا۔ پھر اس کا کام زمیندار کا کیا ہے جی؟ استغفار، توبہ۔ سمجھ ہے کہ کہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تب اس کو حل کر دے، اور اگر سمجھ نہیں لگی کہ کہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرے کہ جو بھی ہو گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے وغیرہ۔ آباءنا الضراء والسراء، تکلیفیں بھی پہنچتی رہی ہیں، خوشیاں بھی پہنچتی رہی ہیں۔ پھر جب وہ یہ کہنے لگے نا کہ اللہ شلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا جی؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، یہ کل بھی آیا تھا لفظ تو اس لیے اس میں صرف فا کا ہی اضافہ ایک۔ اب اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ فا، اخذنا، نا کو بھی ہم اس کے شامل کر لیتے ہیں لیکن علیحدہ بھی کر دیتے ہیں اس کو، چلو، اور ہم علیحدہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اسی فائل کے اندر ہی ہے، لیکن ہم، فَأَخَذْنَاهُمْ، فا کا مطلب پس، اخذ فعل پکڑنا، پکڑا، نہ ہم نے پکڑا تو یہ کون ہو گیا؟ فاعل، اور اس کے ساتھ ضمیر آ گئی ہم کی، ان کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، یعنی جب وہ یہ کہنے لگے نا کہ اللہ شاء تو ہے ہی کوئی نہیں، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتتاً، کیا مطلب ہے جی؟ اچانک۔ بغتتاً حالت کے طور پہ استعمال ہے، بغتتاً، یعنی کہ پھر اب یہاں پہ دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلی بات کہی تھی، بدلنا، اللہ نے حالت بدلی ہے، آہستہ 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 حالت بدلی، یعنی وہ تکلیفوں سے خوشی کی طرف گئے ہیں رفتہ رفتہ، وہ تکلیفیں دور ہوتے 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 بس پھر وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے بھی کہا دو جی کھلا ہی دیتے جاؤ چلو۔ پھر کیا ہوگا جی؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ تکلیفیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں میں ناکامیاں لا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا دھیان آپ میں ہے۔ بغتتاً، اچانک، پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چلو جی یہ آپ کو یاد ہے، واو اور ہم، وہ واو کے بعد ضمیر آئے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو ہے یاد؟ بھول گئے ہو؟ دیکھیں واو کے بعد ضمیر آئے تو اس میں حالت کا مفہوم ہوتا ہے، حالت کا۔ اس حالت میں ہم نے ان کو پکڑا، اس حالت میں کہ وہ کیا تھے جی؟ لا یشعرون، اس حالت میں کہ وہ تھے، لا کا مطلب نہیں، یشعرون، کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ، واو نون کا کیا مطلب ہے؟ جمع کی علامت ہے، پیچھے بچ گیا شین عین رے، شعور تو بعد میں ہے نا، شین اور عین اور رے، اس سے باریکی مفہوم ہوتی ہے، باریکی۔ سر کے بال کو کیا کہتے ہیں؟ شعر، شعر کہتے ہیں سر کے بال کو، کیونکہ یہ باریک ہوتا ہے۔ ہاں جی، کس کو؟ بالوں کے لیے استعمال ہے، بال کو، یعنی کہ شعر کہتے ہیں، شعر باریک ہونے کی وجہ سے، اور باریک، سب سے باریک بات کو کیا کہتے ہیں؟ شعر، شاعر شعر کہتا ہے، تو شعر کا مطلب انتہائی باریک بات ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے شعر لکھنا، تو یہ باریک بینی کے وجہ سے۔ اور شعور کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کی باریک بینی کو، جب وہ باتوں کو سمجھنا شروع ہو جائے، ان کی باریکیوں کو سمجھنے لگے تو بندہ کہتا ہے یہ بڑا باشعور آدمی ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے۔ تو شعور کا مطلب ہے سمجھداری،
यानी कि समझदार वो, समझदारी वो, ला यशउरून, उन्हें कुछ समझ नहीं थी या उन्हें कोई शऊर इस बात की समझ ही उनको ख़त्म हो गई कि अल्लाह हमें पकड़ भी सकता है। ये भूल ही गए कि कहीं अल्लाह की पकड़ भी आ सकती है। बिल्कुल बेपरवाह हो गए अल्लाह से। जब बिल्कुल बेपरवाह हो गए तो अल्लाह ने आके एकदम पकड़ लिया। तो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है। यहाँ पे क्या मसला है जी, सुम्मा बदलना मकान सय्यतिल हसना, अगर किसी आदमी के दिन अच्छे हो जाएं या माल आना शुरू हो जाए तो वो अल्लाह को अगर भूल गया है तो फिर समझ जाए कि अब उसको पकड़ आएगी तो अचानक ही आ जाएगी। वलौ अन्न अहलुल कुरा, ओ एक मिनट जुले साड़ियाँ स्पीटां तक हो ओ एक मिनट जुले तुसा कितने बजे जाना होना है? ठीक है सर, डॉक्टर साहब ठीक है, वोट कर लो, वोटा कर लो जी। नहीं नहीं डेड, एक मिनट ना जी, छोटी याद बड़ी छोड़ दो, एक टाइम रख के नो एक मिनट वोट वोटा तो करन दियो ना जी। तुसा ना जर्नल आसम मनीर तो नहीं कितने टाइम हो गया? कितने मिनट? कितने टाइम तक तुसा पढ़ना? मी 10 छोड़ो, माड़ी एक गल वैसे मेरी तरफों तो 10 मिनट पढ़ के ना, मैं तो कोई मसला ही नहीं। सर देखो ना, बाल का ये टाइम में नहीं पहुंच सकने तो फिर इन्होंने बच्चा वहाँ छोड़ता उस पे मैं लेट इधरों शुरू हो जाओ। हाँ भाई, ओ ये जवाब तो नहीं, मैं जितनी कर दीजिए तो वो भाई कितने बजे तक पढ़ना चाहिए ना? 50 मिनट तक, 40 तक, 45 तक, 6 तक, 6:15 तक, कितने बजे तक? आधा घंटा जी, आधा घंटा, आधा घंटा जी, 40 मिनट जी, आधा घंटा, आधा घंटा ठीक है जी। चलो 40 मिनट, चलो आधे घंटे की वोटा ज़्यादा हो गई जी। हुण कितने मिनट हो गए जमात खत्म होए हैं? फिर अगली गल डॉक्टर साहब वाली ठीक है जी, 6 मिनटा च एक मिनट डॉक्टर साहब तुसा की अर्ज करसा उन्हें एक मिनट माड़े की भी हम 2 गल्लां कदे बाणे इजाजत दिओ तो साढ़े की भी 2 गल्लां बाण दिओ। मैं तुसीं पढ़ाना ना पिया, कुछ गल माड़े की भी बुरी लग सकनी है कि नहीं, या माड़ी जी टाइम टेबल है कि मैं अच्छा जां माड़े की ये टाइम टेबल है, माड़े की ज़रूरत है, या मैं जुलिया या मैं रनिंग करसा या मैं और कम है हो सकना ना। मेरे लहजे ने अंदर अगर बाकियां बंदियां वास्तियां चिड़की और छोटापन होगा ना, मैं तो यानी अपने तू इलमी सतह ते घटिया समझ के गुफ्तगू करा तो माड़ा कीता कराया सारा खूह है। तुसा ना कम है डॉक्टर साहब, राय एक अपनी दे दो, आखो जी मेरी ये राय है, बाकियां को पुछ के ना, बाकियां की भी इज्जत दो ना। ये जो बाकी 10 बंदे बैठे ने भी काबिल इज्जत ना। जिला तुसा एक बंदे की झिड़क छोड़सो ना, झिड़की ने अंदाज गुफ्तगू करसो, यकीनन उसने दिला तय जख्म लगसी इस गल ना। भाई तुसा आए हो, तुसा ने डंगर तुसा दी कीमती तुसा जासो चोसो या वगैरह करसो, और लोगों ने भी, मैं मार सुन लो माड़ी भी, और लोगों ने भी कम होने ना, साढ़े भी कम थे। लेकिन याद रखो कि जिसले तुसा किसी बंदे की झिड़की देसो उस बंदे की दुख हो सी इस गल, माड़ी गल समझियो। तो असा भी इत्थे हर बंदा वक्त कट के आया, कोई बुन्नी टोकू आया, कोई परी टोकू आया, वो भी अपने काम छोड़ के ही आए ना। किहड़े बंदे दिल नहीं करना मैं सवेले सवेले तो मुड़ के जां तो जनाब बिस्तर से पड़ेड़ के आखा ना रोटी ध्यान लाओ जी। तो ना हुण 30 मिनट हो गए ना जी, ना 30 मिनटा की अक्सरीयत हो गई ना, अक्सरीयत हो गई 30 मिनट नहीं, हुण साढ़े को पता लग गया 30 मिनट। 30 मिनटा ने अंदर ही असा इस चीज़ है कि इंशाअल्लाह समेटने की इंशाअल्लाह असा कोशिश कर ना जमात पहले ना करे नहीं तो मैं और ये गल ही नहीं जी, ये गल ही नहीं। और तको जी गल निकी जी है, तुसा ही कदे बंदा तू आखे टोकै पहुँचना इथों नमाज पढ़ के, तो मैं तुसा 2 टुर पावा गप्पा मारने जासा।
اچھا نہ یہ جینون ووٹاں ہوئی نا جی، ڈبے بدلن تو نہیں نہ ہوئے بعد وچ۔ اچھا جے پتہ ہوئے بٹوکا پہنچنا جی منٹ نے 6، پھر کس طرح جاساں؟ پھر تو بھائی جہاز بن کے جاساں نا، یعنی میں پھر اس گل ہے کہ انشاءاللہ ادھے گھنٹے ماڑے کہ ذہن چ آ گیا نا، ادھے گھنٹے جاساں اس گل سمیٹنا ساری کی انشاءاللہ۔ ایک آیت ہوئے 2 آیتاں ہون، بیسک ہے کہ جڑے اصول ساڑے کی پتہ لگنے رہن۔ میں تے چاہنا دیکھو گل سنو، ایک بہت عرصہ پہلے بھی میں پڑھانا رہا، ڈاکٹر صاحب پڑھنے رہے۔ بیسک چیز یہ ہے کہ اجارہ داری قائم کرنا تو بڑا کوئی ظلم نہیں۔ میں تھا بہ کے روز درس دے سکنا نا، تو جلے میں درس دے سا تو ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بڑا پیارا درس دیتا ہے، میں پورا ہو جاسا، میں آخا می بہت بڑا انہاں عالم سمجھے بھائی میں وہ کام کراں کہ کچھ عرصے بعد، مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد تساں کی خود پتہ لگن لگ پیا کیا لکھے تساں ہی سمجھ اچھا بھائی قرآن کیا آخنا پیا، میری محتاجی تساں نہیں ختم ہو گئے چھے۔ اساں جلے کسے استاد کو پڑھیا ہے تو اس تو پہلے ساڑھے کیوں کھ نہیں سی نے پتہ کیا لکھے ہوئے، بلکہ سیدھا حقیقت ہے قرآن ہتھا چاہیا، قرآن صحیح پڑھ نہ سکنے بھائی یہ ہے کیا ہے۔ جلے کسے استاد ساڑھے کی پڑھایا اس آکھے ہاں جی وہی کام کرے جڑا میں کیتا، کسے کو پیسے دوانی نہیں کہنا، اللہ دیاں پڑھانا۔ تو جدھر گئے اتنے لوگوں نے دسیا پڑھو ہے قرآن اس طریقے نال پڑھو، اس کی سمجھو آج خود ہی تو کہتا وہ ایک اصول ہے کہ 10ویں جڑا بھی پڑھ سو تو وہی اصول ہو سی نا، واہ تو بعد ضمیر ایسی حالت ایسی پاویں جو مرضی ہو گئے چھے۔ ہاں جی تو انشاءاللہ جی 3 منٹ باقی ڈاکٹر صاحب اگر کوئی گل اگر میری بری لگی ہوئے میں معذرت چاہنا۔ ہاں جی میں نہیں سمجھا، شاید میری ذاتی رائے ہے کہ میں سب سے زیادہ پسند کروں انہیں سارے سے زیادہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو ایسے استاد بنیا اور انشاءاللہ بنیا پڑھنے تک۔ جی جی یہ سب گفتگو اگر میرے کو کچھ بھی اے سارے جاننے نا کہ جتنا میں تسوں کو یرکنا میں کسے کو یرکنا ہی نہ کوئی گل نہیں ہوتی ہے، میں کھلم کھلا ہے سب کھلم کھلا میں معافی منگا میرے کو ماڑے کئی باری نماشاں نہیں نمازیں نے ٹائم کدھر گئے بشارت صاحب وہ آخر جی پڑھو نماز، میں آخیا تو پہلے تک وہ ڈاکٹر رشید میں تاں اللہ اکبر کرساں، نہیں تو میں اللہ اکبر نہیں کرنی۔ جی ٹھیک ہے جی چلو جی ختم کر دینا جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفینا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد۔ اے سب تساں لوکاں دی وجہ نال ہے، برکت نال ہے کہ اساں سویلے قرآن پہ پڑھنے ہاں۔